فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا طبیب قلوبنا و ہادینا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المعصومین المظلومین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ گرامی قدر برادران ایمانی، مولیان حیدر کرار، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آپ کی عظیم المرتبت بارگاہ میں پہلی بار شرف حاضری ہے، اور یہ میرے جیسے بندے کے لیے باعث فخر ہے کہ یہ شرف دیا پروردگار نے کہ آپ کے درمیان جا کر ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کریں۔ مل کے سواب بھیجتے محمد علی محمد علیہ السلام۔ مائک والے جو مائک والے ہیں اگر وہ دیکھیں وقت بھی کم ہے، تھوڑا ڈسٹرب نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا ہے۔ جو منتظمین ہیں ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم یہ امتحانی منزل ہے، آپ کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، بہرحال مائک صحیح کر دیں تو زیادہ بہتر بات رہے گی، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا۔ مل کے سلوات بھیجیں محمد علی محمد علیہ السلام۔ تھوڑا ایک بار اور آمادہ ہو جائیں، مل کے سلوات ایک بار بھیج دیں محمد علی محمد علیہ السلام۔ تھوڑا دیکھیں، کم زیادہ لوگ نہ دیکھیں، کم لوگ ہیں زیادہ لوگ ہیں، ابھی آ جائیں گے سب۔ ہم نے کبھی مجمع پر غور نہیں کیا، توجہ کریں سرکار، ہم نے کبھی بھی لوگوں کی کوانٹٹی پر غور نہیں کیا، ہم ہمیشہ قدردان رہے ہیں کوالٹی کے۔ توجہ کریں، ہم نے کوالٹی کی قدر کی ہے، کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، بھیڑ کی بات نہیں ہے، مجمع کی بات نہیں ہے، کہاں مجمع ہے، کہاں لوگ ہیں، آپ جتنے ہیں بالکل اطمینان سے سنیں۔ اور میں پہلی بار ہے میرے لیے تو بہرحال آپ میرے انداز میں خطابت کیا کہوں، میرے انداز بیان سے آپ واقف بھی نہیں ہیں، نہ میں آپ کی انداز سماعت سے واقف ہوں، لیکن وہ دونوں لوگ انجان ہیں، لیکن ایک انجان آدمی کو آپ نے ممبر پہ بٹھا دیا، کچھ نہ کچھ تو جان پہچان کا ہوگا۔ توجہ فرمائیں، غور کریں سرکار، کچھ نہ کچھ تو جان پہچان کا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی کہ آپ نے ممبر پہ بٹھا کیسے دیا ایک انجان آدمی کو۔ معلوم ہوا جانتے ہیں ہم، کیونکہ ہماری جو تخلیق ہے، ہماری جو پیدائش ہے، وہ پیدائش سے ہماری وابستگی کسی اور در سے نہیں ہے۔ جس در پہ آپ سر جھکاتے ہو اس در کا میں بھی فقیر ہوں۔ اور ابھی اشعار پڑھ رہے تھے، اشعار میں تھوڑی آسانی بھی رہتی، میں بھی بہت اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہوں، آسانی رہتی ہے کہ پورا مفہوم جو ہے وہ ایک مصرے میں کہہ دیتا ہوں۔ میں الحمدللہ ذاکر ہوں اور شاعر بھی، بہرحال چھوٹا موٹا سا بندہ ہوں، اور بلکہ چار مصرے یہاں سے پڑھ دیں کہ زبان لامکاں ہو تو آپ سرکار توجہ کریں گے، شاید وہ آپ کے ہی مطلب کے بات ہو جائے کہ زبان لامکاں ہو تو ثنا ہو لامکاں والے۔ توجہ کریں، تھوڑا سے میرے ساتھ بولیں گے تو بات ہو جائے گی۔ زبان لامکاں ہو تو ثنا ہو لامکاں والے،
زبان لاؤں کہاں سے یہ بتا اے زبان والے، اگر مجھ کو زبان میسم تمار مل جائے تو پھر دیکھیں میرا زور بیاں عرض و سما والے، پھر دیکھیں میرا زور بیاں عرض و سما والے۔ اور ہم ایک بات کے لیے آپ کی بارگاہ میں گزارش گزار ہیں کہ جو یہ ذکر اہل بیت ہے اور یہ جو عزاداری ہے سید الشہداء علیہ السلام ہے، اس کی قدر کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فارملٹی بنا لیں کہ میرے دادا کرتے چلے آئے تو ہمیں کرنا ہے، نہیں، بلکہ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم نے ان سے کیا لیا اور ان کو کیا دیا۔ اتنے دن ہو گئے مجلسوں میں آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہم نے مجلس سے لیا کیا۔ اگر کچھ لیا ہے تو فائدہ ہے، اگر کچھ نہیں لیا تو ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، بس یہی ریکویسٹ تھی آپ سے۔ آئیے قرآن مجید، امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن علم کا ایسا چراغ ہے جس سے ایک وقت میں علم کے ہزار ہزار چراغ روشن کیے جائیں تب بھی اس کی روشنی میں کمی نہ ہوگی۔ توجہ کریے گا، قرآن علم کا ایسا سمندر ہے جس سے ایک وقت میں علم کے ہزار ہزار دریا بہائے جائیں تب بھی اس کی روانی میں کمی نہ ہوگی۔ قرآن حیات ہے، قرآن نجات ہے، قرآن منزل ہے، قرآن وسیلہ ہے، قرآن راستہ ہے، قرآن صراط ہے، قرآن رہنما ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن روشن ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن جنت ہے، جناب قرآن کوثر ہے، قرآن غلمان ہے، قرآن حور ہے، قرآن نجات، قرآن بخشش۔ ارے قرآن قرآن قرآن، دل تھام کے سننا، جواب دینا۔ قرآن عالموں کے لیے مکتب ہے، عادلوں کے لیے میزان ہے، حافظوں کے لیے فیض ہے، حاجت مندوں کے لیے دعا ہے، مریضوں کے لیے شفا ہے، مومن کے لیے نعمت ہے، کافر کے لیے زحمت ہے۔ آپ میرے ساتھ آنا، میرے ساتھ بولنا، ہاں آپ جی ہیں۔ قرآن دیکھو جلدی سے، قرآن نجات، حیات، روشنی، منزل، بلند، بالا، اعلیٰ، برتر، عظیم، روشن۔ توجہ رکھنا، یہ قرآن، میرے ساتھ بولنا جو بول رہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ یہ قرآن قرآن، سرکار توجہ کریں، قرآن قرآن۔ اچھا قرآن، ہاں قرآن کے معنی کیا ہیں؟ یہ بڑی بڑی شخصیتیں تشریف فرما، میرے جیسے، میں تو لائر آدمی ہوں، وکیل آدمی ہوں پیشے سے، میں مولوی نہیں ہوں، لیکن کیا کہنے اس گھرانے کے جس نے یہ شرف دے دیا، اللہ اکبر، ہے نا۔ میں وکیل آدمی ہوں، میری باتیں بھی ویسے ہی رہیں گی کچھ کچھ۔ توجہ رکھیے گا، قرآن، ہر بندے کا جو نام ہوتا ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ قرآن کے معنی کیا ہیں؟ نام جو قرآن ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ لغت اٹھا کے دیکھ لو۔ قرآن کے معنی جسے پڑھا جا چکا یا پڑھا ہوا۔ اب جلدی سے میرے ساتھ آنا تاکہ وقت میں مکمل کر لے جاؤں۔ قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا، جسے پڑھا جا چکا، توجہ کریے گا، جسے پڑھا جا چکا۔ قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا۔ اب اس قرآن کا نام ہے قرآن۔ اب اللہ سے پوچھے پروردگار، قرآن کا نام زمین پہ آنے کے بعد قرآن پڑھا یا اس سے پہلے قرآن تھا؟ نزول سے پہلے اس کا نام تھا قرآن یا نزول کے بعد اس کا نام پڑا قرآن؟ تو اللہ کہے گا اس کا نام ہے ہمیشہ سے قرآن۔ تو جب اس کا نام ہمیشہ سے قرآن ہے تو نزول قرآن سے پہلے اس قرآن کو کس نے پڑھا؟ یا اللہ، تھوڑا توجہ کریں، ہے نا؟ جی آپ جی ہیں، ہاں یا جی آپ ابھی سب بولیں گے جتنے بھی لوگ ہیں، توجہ رکھیے گا، بالکل اطمینان سے بیٹھو۔ یہ ولائے علی کی مستی ہے، ہر ایک کو کہاں نصیب ہونے والی بھائی، ہر ایک کو کہاں نصیب ہونے والی۔ قرآن قرآن جس کو پڑھا جا چکا۔ اچھا اب دیکھو قرآن کرا وَلَا رَدٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سرکار لوگ بیٹھے،
ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ کھلی ہوئی کتاب ہے جس میں ہر شے کا تذکرہ موجود ہے. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتاب بند ہوتی ہے کہ کھلی؟ یا اللہ میرے ادھر سے بولنا. کتاب کھلتی نہیں, کتاب ہر کتاب بند رہتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کھلی ہوئی کتاب ہے. ارے بھائی ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر شے اس کے اندر ہے, یہ کھلی ہوئی کتاب ہے. تو میرے سرکار جب یہ کھلی ہوئی کتاب ہے تو کتاب کب کھلتی ہے؟ جب کوئی پڑھنے والا ہو. اللہ, جب کوئی پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا ہو. توجہ رکھیے گا تبھی تو. اچھا پھر سنیں, ہر کتاب 100 سال کے بعد سرکار لوگ توجہ کریں گے 200 سال کے بعد اپنے معنی اور مفہوم بدل دیتی ہے. اسکالر لوگ بیٹھے یہاں پر, سرکار کی نظر کر رہا ہوں, توجہ کریں گے. معنی اردو کی 200 سال پرانی کتاب, اب بڑے پی ایچ ڈی کرنے والے اردو جو کر رہے ہیں ان سے کوئی 200 سال پرانی کتاب پڑھو, کہتے سمجھ میں نہیں آ رہی. ہے تو اردو کے عالم, بیٹا بولنا, جو شاعر بھی ہے وہی توجہ کریں گے. ہیں اردو کے عالم لیکن اردو کی ہی کتاب نہیں سمجھ میں آ رہی. ہیں اردو کے بھائی میں کیا لفظ کہوں, اردو کے جانکار ہیں, ماسٹر ہیں, کہہ رہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اردو کی کتاب. ہیں آپ اردو کے جاننے والے, انگریزی کی 100 سال پرانی کتاب, شیکسپیئر کی پوئٹریز ہے, یہ شیکسپیئر کی, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا نہیں سمجھ میں آ رہی, پرانی انگلش ہے. توجہ کر رہے ہو نا, پرانی انگلش ہے. یہ کبیر داس کے دوہے ہیں 200 سال پرانے. ایک اسکالر چاہیے سمجھانے کے لیے. اما ہر کتاب, ہر زبان 100-200 سال کے بعد اپنا معنی اور مطلب بدل دیتی ہے, لیکن قرآن 1400 سال سے توجہ ہے نا, 1400 سال سے ایک ہی معنی, ایک ہی. اچھا پھر بتائیں جلدی جلدی جاؤ. ایک بچہ کوئی ویسے نوجوانوں کو آنا چاہیے مجلس میں, اگر نوجوان آ گئے تو سال بھر یاد رکھیں گے مجلس. جہاں میری آواز جاری, جو ماتم کرنے آئے ہیں ان سے گزارش ہے آؤ مجلس میں, اور پھر لے کے جانا کیا ملا. توجہ رکھ, جو بچے بیٹھے نا, میں نے اس بچے سے کہا بیٹا یہ کتاب پڑھ لو. اس نے کہا سر میں یہ کتاب پڑھ چکا ہوں ایک بار یہ کتاب پڑھ چکا ہوں. توجہ رکھیے گا, ایک بار یہ کتاب پڑھ چکا ہوں. اچھا میں نے کہا بیٹا پھر پڑھ لو. اس لیے گزارش ہے میری, دوبارہ پھر کتاب پڑھ لی. میں نے دوبارہ اس کو کتاب دی, میں یہ اس کو پڑھو. کہتا سرکار اس میں جو کچھ ہے وہ میں ایسے ہی بتا دے رہا ہوں, اب تو پڑھنے میں بوریت ہو جائے گی. اما دنیا کی کتابیں وہ جو 1 2 3 4 بار پڑھنے کے بعد اچھی نہیں لگتی, لیکن 1400 سال سے وہی قرآن. توجہ کر رہے وہی کتاب ہے نا, وہی کتاب. اچھا وہ جو فیض آباد میں یہاں رہے نا تو قرآن پڑھو وہی مزہ, کانپور میں پڑھو وہی مزہ, ناگپور میں پڑھو وہی مزہ, فتح پور میں پڑھو وہی مزہ. اما یہ دیکھو قرآن یہ یونیورس کتاب نہیں ہے بلکہ یونیورسل کتاب ہے. یونیورسل کتاب ہے, ہر زمانے کے لیے, ہر دور کے لیے, ہر سماج کے لیے, ہر انسان کے لیے. اور قرآن کی کمال ہے جتنی دھارمک کتابیں ہیں, یہ جا رہی نا آن لائن مجلسیں ہیں, دور تک بات جا رہی, جتنی دھارمک کتابیں ہیں وہ اپنے دھرم کو ایڈریس کر رہی ہیں, اپنے ریلیجن کو ایڈریس کر رہی ہیں, وہ اپنے دھرم سے خطاب کر رہے ہیں. توجہ کر لو, وہ اپنے دھرم سے خطاب کر رہے ہیں. لیکن قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کم ہے, یا ایھا الناس زیادہ ہے. تو آپ توجہ کر رہے ہیں, قرآن. اچھا قرآن میں لا کر رہا تھا جب نا, تو وہ جو ہے لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا, اس وجہ یہاں تک لے کے آیا ہوں سمجھانے کے لیے. وہ جو ہم لا کر رہے تھے نا, سرکار ایک پروفیسر آئے, انہوں نے مومڈن لا پڑھا رہے تھے. کہتے ہیں صاحب آپ اس کتاب کا 5واں چیپٹر کھولیے مثلا. وہ اپنے ساتھ ایک کتاب لے کے آئے بیٹا, اور جو اپنی کتاب لائے وہ ڈیسک پہ رکھ دی, میز پہ, اور بچوں سے کہتے ہیں اس کتاب کو کھولیے. سب بچے کھول کے بیٹھ گئے. اب وہ پروفیسر بغیر اس کتاب کو دیکھے اسی کا 5واں چیپٹر پڑھانے لگا.
ارے میں نے کہا آپ کتاب تو لے کے آئے لیکن آپ نے کتاب کھول کے دیکھی نہیں درجے میں. کہا بیٹا میں ہوں اس کتاب کا عالم. جو عالم ہوتا ہے وہ پہلے سے پڑھ کر, توجہ رکھیے گا, پہلے سے پڑھ کر. آپ بتاؤ قرآن کے معنی جسے پڑھا جا چکا, تو آپ پھر پوچھتے پروردگار اس کا نام کب رکھا قرآن؟ اللہ کہے گا ہمیشہ سے ہے قرآن. تو پھر اس کو پڑھا کس نے؟ کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے اس قرآن کو دنیا میں آنے سے پہلے کس نے پڑھا, تو 30 عام الفیل کا سال ہوگا, جمعے کا دن ہوگا, 13 رجب کی تاریخ ہوگی, دیوار کعبہ شک ہوگی, ایک بیوی ایک بچے کو لے کے نکلے گی, وہ بچہ رسول کی آغوش میں آئے گا, کہے گا یا رسول اللہ توریت پڑھیں, زبور پڑھیں, انجیل پڑھیں یا قرآن؟ جی آپ جی آپ جیتے رہے, آپ جیے. بہت تھکے ہوئے ہیں اور بہت محنت کے بعد یہاں تک آئے, رات بھر بالکل سوئے نہیں, میرے ساتھ بچہ بھی, یہ بھی ہم لوگ بالکل, اور یہاں انجان جگہ تھی. توجہ رکھنا, یہ قرآن اب علی نے پڑھا کیسے؟ 10 سال آنے سے پہلے, 10 سال آنے سے پہلے علی پڑھ رہے قرآن. کہاں پیدا ہوئے علی؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نا, کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. اما ملا وہ جس کا بیٹا مسجد میں پیدا نہ ہو سکا. گھبرا کے نہ سنو. اما آپ کیا بتائیں, مسجد کے مولوی صاحب کہہ لیں میرے ہاں کمرہ چھوٹا ہے اور بیٹا پر اولاد ہونے والی ہے, مسجد میں ٹھہر جائیں. اما نمازیں پیچھے پڑھنے کے بعد بھی آپ راضی نہیں ہوئے. کیوں؟ ارے یہ اللہ کا گھر ہے. اچھا مسجد اللہ کا اوریجنل گھر ہے؟ کہ نہیں کعبے کی نقل. اما نقل میں 1400 سال ہو گئے, کوئی پیدا نہ ہو سکا. اور پھر غور کیجئے گا, جب آپ جو شاید دیہات کے رہنے والے لوگ ہوں, جب پہلے گھر میں بچے ہوتے تھے نا, تو گھر کا جو ولادت خانہ جہاں پہ زچہ خانہ بنتا تھا, اس کو گھر کی عورتیں بعد میں ہفتہ بھر بعد, مہینے بھر بعد, تھوڑا سا میرے ساتھ دے دیں, اس کے بعد لیپتی پوتتی تھی. کہا کیا؟ کہا یہ زچہ خانہ تھا. دیکھیں بولو میرے ساتھ نا, اس کو پولیوا ہوتا جا رہا ہے, پاک ہو جائے, یعنی وہ جگہ نجس ہو گئی تھی, پاک ہو جائے. جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل جیسے نبیوں نے اس کعبے کی تعمیر کر دی, ہاتھ بلند کر کے باپ بیٹوں نے کہا پروردگار تیرا گھر بنا دیا, تو اللہ نے کہا طہرا بیتی, تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو. اے میرے معبود, پاک نبیوں نے پاک مٹی سے, پاک گارے سے, پاک پانی سے, پاک ہاتھوں سے کعبے کو بنایا تھا, نجاست تو آئی نہیں, اب پاکیزگی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جواب دے 13 رجب کو اس کعبے میں ایسی پاکیزگی آنے والی ہے. جی آپ اب یہی بڑے سامنے حیدری مل کے بولے علی. جی جو بڑے لوگ بولے, ہاں سب لوگ بولے, سب علی ہے. ماشاء اللہ. مل کے سلوات بھیج دیں. تو عزیزان محترم توجہ کر رہے ہو, قرآن کہہ رہا. اچھا وہ سرکار پھر ایک بات توجہ کر لیں, ایک بات اور قبلہ, ماشاءاللہ جیتے رہے آپ, ہے نا, سلامت رہیں, توجہ کریں. ہر کتاب کا جواب ہوتا ہے. بھائی یہ شیکسپیئر نے پوئٹری لکھی تھی, اس کا جواب یہ آ گیا. یہ غالب نے لکھا تھا, اس کا جواب یہ آ گیا. ہر کتاب کا جواب آ رہا ہے 10 سال 5 سال 20 سال کے بعد آتا نا. اللہ اکبر. کتنے سال ہو گئے قرآن کو آئے ہوئے؟ 1400 سال. قرآن نے کہا بھی فاتو بصورت من مثلہ, جب تمہیں اپنے علم پر ناز ہو, اپنے آپ پر ناز ہو, اپنے خاندان پر ناز ہو, اپنے قبیلے پر ناز ہو, تو پھر لاؤ میرے جیسا ایک سورہ. توجہ, لاؤ میرے جیسا ایک سورہ. امام میاں یہ قرآن خاموش ہے,
1400 سال کے بعد بھی انسان کے پاس جب اس خاموش قرآن کا جواب نہیں ہے تو پھر بولتے ہوئے قرآن. جی آپ جی بادشاہ نہیں، سب لوگ مل کے سلوات بھیجنا، سب مل کے سلوات بھیجنا تھوڑا سا. 1400 سال ہو گئے. فاتو بسورۃ من مثلہ، لاؤ ایک سورہ کا جواب. سرکار فضائل علی دنیا پڑھے گی کہاں سے؟ دنیا تو عیب نکالنے کے چکر میں تھی. اللہ اکبر. اقبال جیسا دیکھو ہر آدمی کو جواب دینا ہے. یہ مولا کی قسم ہے مجھے معلوم نہیں تھا یہ پڑھنا ہے جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں. توجہ رکھنا، اس سے بڑھ کے بات نہیں ہو سکتی. آپ میرے ساتھ بولنا اس جملے پر. دنیا نے عیب نکالنا چاہا ذات علی میں. اقبال نے کہا عجب دنیا سے ہے دامن علی کا. تھوڑا مست ہو جاؤ بھائی. اقبال کہتا عجب دنیا سے ہے، شاعر لوگ، عجب دنیا سے ہے دامن علی کا، یہاں پے بند ہیں دھبے نہیں ہیں. اما بڑا مشکل ہوتا میرے لیے پھر سے آگے نکل جانا، گاڑی واپس لانا مشکل ہوتا ہے. توجہ ہے. عجب، توجہ کر لو. اللہ اللہ بائے بسم اللہ. میں ابھی آیا نہیں ہوں اپنی بات پر، یہ آپ نے کہا پھر سے تو دوسرا شعر سن لو. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ہے ذبح عظیم آمد پسر. یہ باپ ہے، یہ باپ ہے جو قربانی، جو کی تفسیر قرآن ہے، اور وہ یہ بیٹا ہے جو تعبیر قربانی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام. یہ دیکھو یہ شورا کہہ رہے ہیں. ہم سے نہ کہنا ارے بھائی علی علی کی، آج مولا علی کی بات نہیں، جب دوبارہ کبھی بلاؤ گے تو پڑھیں گے آپ کے سامنے. توجہ رکھنا، آج مولا علی کا ذکر نہیں کر رہا. اب توجہ کرو میرے بھائی لوگ. ہاں ایک سلوات بھیج دیں. یہاں کا تھوڑا کام اگر ختم کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہو جائے گی. میرے ذہن سے بات نکل جائے گی. مل کے سلوات بھیجیں. معافی کے ساتھ، معافی کے ساتھ، بہت معافی. آپ عزادار ہیں، آپ ماتمدار ہیں، آپ جیتے رہیں. توجہ رکھیے گا، میرے ذہن سے بات نکل جاتی ہے. میں کیا بات عرض کرنے جا رہا تھا. آج کی مجلس میں مولا علی کا ذکر نہیں پڑھ. لوگ کہتے ہیں بہت علی کے فضائل پڑھتے ہو تم لوگ، بہت علی کے فضائل پڑھتے ہو. امام میاں لوگ کہتے ہیں تم علی کے فضائل بہت پڑھتے ہو، نبی کے نہیں پڑھتے ہو. ہم پہلے تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میرا مولا علی نبی نہیں ہے. اور جو رکھو نبی کا وزیر ہے، جب میرے محمد کے وزیر کے اتنے فضائل ہیں. یا اللہ تھوڑے غور کریں، تھوڑی فکر کریں. آپ وہاں پہ آئی نہیں تھی بات، آئی ہے. آیت آ گئی. تھوڑی سخت منزل ہے، میں کانپتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. ان سب کے بڑی بڑی شخصیتیں بیٹھی ہوئی یہاں پر. ارشاد ہو رہا ہے سورہ مبارک آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کی وہ ذات ہے، بولنا ہے ترجمے پر. اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ایمان والوں پر، مومنین پر احسان کیا. اچھا اللہ کا شکر ہے. توجہ کریں. اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ایمان والوں پر، مومنین پر احسان کیا کہ ان کے نفسوں میں سے ایک نفس کو رسول بنا کر بھیجا. ہاں گھبرانا نہیں. اللہ کہہ رہا مومنین پر احسان کیا کہ ان کے نفسوں میں سے ایک نفس کو رسول مبعوث کیا. آپ دیکھو جس وقت رسالت ماں پیدا ہوئے تھے کیا اس وقت کوئی مومن تھا؟ اب بالکل گھبرا جائیں گے، بالکل گھبرا جائیں گے. کیا اس وقت کوئی مومن تھا؟ میں سب کہتے نہیں. تو پھر اللہ نے کہا کیوں؟ چلو تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں. کیا دیکھ شاید میرے ساتھ آ جاؤ، شاید میرے ساتھ آ جاؤ. آگے بڑھ کے تھوڑا دیکھتے ہیں. کیا رسول اللہ سے پہلے کوئی مومن ہوا ہے؟ اب بولنا ضرور ہے اور میرے والدین کو دعا میں یاد رکھنا ہے. ریکویسٹ آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، بولنا ہے. کیا رسول اللہ سے پہلے سرکار کوئی مومن ہوا ہے؟ قرآن میں ہے. کہاں؟ کون؟ کہ مومن آل فرعون جناب حزقیل. ارے میرے ساتھ آئے صاحب بھائی، جو حضرات جانتے ہو مومن آل فرعون جناب حزقیل. یہ جناب حزقیل کون ہے؟ کہ فرعون کی آل کے مومن. اما فرعون جیسے بڑے کافر کے گھر میں مومن. اللہ
تھوڑا میرے ساتھ ہو بھائی, ہے نا. فرعون جیسے بڑے کافر کے گھر میں مومن, کہاں مومن, کب کلمہ پڑھا انہوں نے, بڑا کلمہ کر رہے ہو نا. جناب حزقیل نے کلمہ کب پڑھا؟ یہ تو فرعون کے کزن تھے, چچا زاد بھائی تھے, کب کلمہ پڑھا؟ اما یہ اگر کسی اور کا کلمہ پڑھتے تو فرعون خود کہہ رہا تھا ہم خدا ہیں, قتل کر دیے جاتے. کلمہ نہیں پڑھا. تھوڑا جاگ جائیں گے, بڑی مہربانی ہوگی, بڑی مہربانی, تھوڑا سا جاگیں گے, تھوڑا سا میرے ساتھ آ جائیں. کلمہ نہیں پڑھا. جب کلمہ نے پڑھا نہیں تو مومن کیسے ہو گئے؟ کہ مومن ایسے ہو گئے کہ جب چلڈرن کلر کا دور تھا, فرعون بچوں کو مروا رہا تھا, 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے تھے. اس کے بعد جناب موسیٰ پیدا ہوئے. جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو جناب موسیٰ کی ماں حزقیل کے پاس گئی. حزقیل تھے بڑھئی, کارپینٹر. ان سے کہا کہ جاؤ ایک صندوق بنا دو تاکہ میں اپنے بچے کو اس صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کروں. امامیہ یہ بات حزقیل نے فرعون سے نہیں بتائی, اپنے دل میں محفوظ کر لی. توجہ رکھیے گا, اپنے دل میں محفوظ کر لی. اچھا ہاں, صندوق بنا دیا جناب حزقیل نے. صندوق دے دیا موسیٰ کی ماں کو. موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر صندوق میں جناب موسیٰ کی والدہ نے صندوق کو بند کیا. صندوق کو بنی اسرائیل کی مخصوص چادر میں لپیٹا اور دریائے نیل کے حوالے کیا. توجہ رکھیے گا, موسیٰ دریائے نیل کے اندر چلے گئے. توجہ رکھیے گا, جناب موسیٰ دریائے نیل کے اندر چلے گئے. اتنے میں صبح مارننگ واک پر تھا فرعون اپنی زوجہ کے ساتھ. اس نے دیکھا ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے. اس نے کہا اپنی بیوی سے اس میں خزانہ ہے. کہا خزانہ کیا کرے گا؟ کہا مجھے چاہیے. اس نے کہا نہیں خزانہ نہیں. کہا نہیں خزانہ ہے, چاہیے مجھے. بس وہ دریا میں کودا اور چاہا کہ صندوق کو لے لیں. توجہ کریں گے سرکار, صندوق اسی طرف چلا آ رہا تھا سیدھا. جیسے یہ دریا میں اترا ویسے ہی صندوق نے بیک گیئر لگا دیا. اللہ, تھوڑا سا میرے ساتھ آؤ, تھوڑا میرے ساتھ آئیں. ریورس گیئر, صندوق آٹومیٹک واپس جانے لگا. اب الملک نے ارے صندوق میں جناب موسیٰ تھے. ارے بھیا یہ 4-5 دن کے موسیٰ اور پانی کا پردہ, چادر کا پردہ, صندوق کے پٹرے کا پردہ. پھر بھی موسیٰ کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ فرعون کی آغوش کافر کی آغوش ہے. تھوڑا توجہ کریں, ابھی لا رہا ہوں, توجہ رکھیے. موسیٰ اس وجہ سے نہیں آئے. اب وہ بچے کو لیا اور جب بچی جناب موسیٰ اتنے بڑے ہو گئے کہ ارے بھائی کیا میں بتاؤں, میرے پاس وقت کم ہے آج, مجھے معاف کریے گا. اور یہی کہتے ہیں کہ 400 دائیاں آئیں, 400 دائیاں موسیٰ کو 40 سے لے کے 400 دودھ پلانے کے لیے آ رہی. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. اللہ اکبر. اما موسیٰ کی ماں اتنے اسٹینڈرڈ کی ہو جائیں کہ ان پر اللہ وحی کرے اور رسول اللہ کی ماں پر شک کرتے ہو. بھلے بڑا جملہ عرض کر دیا میرے بھائی, توجہ رکھیے گا. رسول کی ماں پر شک, موسیٰ کی ماں پر وحی ہوئی, وہ گئیں. جب موسیٰ کی ماں وہاں پہنچی نا, کہاں دربار میں, تب جناب موسیٰ کو دودھ پلایا. اچھا, موسیٰ جیسا نبی کسی ایری غیری کا دائی کا دودھ نہ پیے. ارے سردار موسیٰ کیسے دائی کا دودھ پی سکتے ہیں؟ میں آرگومنٹ کر رہا ہوں, آپ بہت اچھی مجلس سن رہے ہو. میرا آرگومنٹ ہے, میری بحث ہے. وہ تو دودھ نہ پیے اور یہاں دائی آ کے دودھ پلا دے. آپ سنو, اتنے بڑے جناب موسیٰ ہو گئے سرکار کہ گٹلیوں چل کے آ گئے دربار میں. ایک دن فرعون بیٹھا ہوا تھا, اپنی جاگ کے سننا بھیا, جاگ کے. فضائل کی منزل ہے, پہلے بلند آواز سلوات بھیج دے سب کو تاکہ نیند دور ہو جائے. جناب موسیٰ جو ہے وہ گھٹلیوں اور کونیوں کے بل چلتے ہوئے آگے فرعون کے دربار میں. درباریوں نے کہا ارے یہ بچوں کے قاتل کے دربار میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یا اللہ, لفظوں پہ غور کر لینا. لڑکوں کے قاتل کے دربار میں یہ لڑکا کہاں سے آ گیا؟ اب فرعون کو کہنا پڑا مجبوراً میرا بیٹا ہے. جب کہہ دیا میرا بیٹا تو ثبوت بھی دو. ثبوت بھی دو. ثبوت کے لیے وہ اٹھا, دوڑا اور دوڑ کے جا کے جناب موسیٰ کو اٹھا لیا گود میں. اور گود میں اٹھانے کے بعد بیٹھ گیا تخت پر گود میں لے کر, اور جناب موسیٰ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا. دیکھ لینا یہ کتاب میں ہے, جناب موسیٰ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا.
پدر شفقت کیا کہتے ہیں شفقت پدری کا ہاتھ پھیرنے لگا. بس ایک بار جناب موسیٰ نے اس کی لگزری داڑھی کو پکڑا. میں کیا بتاؤں آپ دیکھو تو نا, ہیرے پہنتا تھا داڑھی کے ہر بال میں. اب دیکھو تو جا کے داڑھی کے ہر بال میں ہیرے پہنتا تھا. اس چمکیلی داڑھی کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑا اور کھڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے ایک تماچا مارا اسی کے بندوں کے سامنے جو خدا کہہ رہے تھے. توجہ رکھنا ہے نا. تماچا پڑا, تل ملا گیا. اب لوگ لکھتے ہیں اس وجہ سے موسیٰ نے مارا کہ موسیٰ نبی تھے, کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ کسی کافر کی آغوش میں ایک لمحے کے لیے جائیں. اما موسیٰ جیسا چھوٹا سا نبی ایک لمحے کے لیے کسی کافر کی آغوش میں نہ جائے. کیا خیال ہے حضرت ابو طالب کے بارے میں؟ بالکل میری نوکری ہے, مجھے معاف کریں, میں آپ کا نوکر ہوں. یقین کرو, مولا کے سامنے کہتا ہوں, میرے بچے جانتے ہیں ہم نوکر ہیں آپ کی. ہم اپنے کو ذاکر تھوڑی, ہم تھوڑی سمجھتے ہیں, ہم تو ایک نوکر ہے. قسم خدا کی, مولا کی قسم, یہاں سے کہہ رہا ہوں, یقین کریں یا نہ کریں, ہم نوکر آدمی. توجہ رکھیے گا, ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور کہا کان میں کلمہ پڑھ دیجئے. میں یہ مولانا بیٹھے نا, میں مولانا سے چپے سے بلاؤں اور کہے سرکار تھوڑا سا پانی لے آئیے. اگر ہم کو کس کے مانگنا ہوتا چلا کے تو کسی سے مانگ لیتے, پانی لے آؤ. کان میں کیوں کہا؟ تاکہ کوئی اور سننے نہ پائے. ارے بھیا وہ کان والی بات ہر ایک کو یاد ہے, غدیر کے میدان والی بھول گئے. کان والی بات یاد, آج تک کان والی بات ہے یاد ہے, غدیر کے میدان بھول گئے. توجہ رکھیے گا, بھول گئے غدیر کا میدان. مجھے آج مولا کے فضائل نہیں پڑھنا. اچھا یہ بتاؤ, ایمان ابو طالب میں کوئی بحث نہ کیا کرو, معیار ایمان ابو طالب دیکھا کرو. توجہ رکھنا, ابو طالب کا ایمان اس منزل پر جا کے سننا بیٹا. جو لوگ لائیو کوریج کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے, یہ جملہ زندگی بھر سنو گے, یاد کرو گے, زندگی بھر یاد رکھو گے. ابو طالب کو لوگ مسلمان کہیں یا نہ کہیں, لیکن اس پوری کائنات میں کسی کا بیٹا کل ایمان نہیں ہے. توجہ رکھو, کسی کا بیٹا ید اللہ نہیں ہے, کسی کا بیٹا عین اللہ نہیں ہے, کسی کا بیٹا نور اللہ نہیں ہے, کسی کا بیٹا مولود کعبہ نہیں ہے, کسی کا بیٹا ولی خدا نہیں ہے, کسی کا بیٹا رسول کا عقی نہیں ہے, کسی کا بیٹا سیدہ کا شوہر نہیں ہے, کسی کا بیٹا اسلین کا بابا نہیں ہے, کسی کا بیٹا جنت قصیبہ جنت و نال نہیں ہے, کسی کا بیٹا امیر عرب نہیں ہے, فاتح نہیں ہے, خیبر کا فاتح نہیں ہے, حیدر نہیں ہے, غزنفر نہیں ہے, دلاول نہیں ہے, شجاع نہیں ہے, امر حق نہیں ہے, حاجت روا نہیں ہے, کل ایمان نہیں ہے, برزل ایمان نہیں ہے. ارے ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی, ولی, امر حق, حاجت روا, کل ایمان, برزل ایمان, حیدر, صفدر, غضنفر, دلاور, شجاع, برزل ایمان, مولود کعبہ, شہید مسجد, سیدہ کے شوہر, حسنین کے بابا, جبریل کے استاد, ابھی نعرہ لگا رہے تھے نا, جبریل کے استاد, قسیم جنت اللہ, علی ولی, علی امر حق, علی کے معنی اعلیٰ, علی کے معنی برتر, علی کے معنی عظیم, علی کے معنی روشن, علی کے معنی منزل. توجہ رکھنا. اب ہم سے نہ کہنا صاحب بہت علی کو حد سے زیادہ بڑھائے دے رہے ہو. مولانا طالب جوہری صاحب سے کسی نے کہا تھا حضور آپ مولا علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں, تو وہ اعلی علماء مقاموں کہتے اللہ کی قسم حد تم مقرر کر دو, رک ہم جائیں گے. حد آپ بتا دو, رک ہم جائیں گے. فضائل علی, ایمان نہیں لائے, ایسے ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے آغاز مجلس میں کہا تھا بغیر آپ نے سنے مجھے بلا لیا, تو جب میں یہاں آیا تو آپ نے میرا نام پوچھا, کلمہ ہم سے سنا. ارے یار کلمہ سنا سرکار, کیسے پتا کہ ہم ایمان والے ہیں؟ اما کلمہ وہ پڑھتا ہے جو نیا مسلمان ہو. کلمہ کون پڑھے گا جو نیا, سرکار آپ بزرگ حضرات ہے نا, توجہ کریں سرکار, بزرگ لوگ آپ سے دعا چاہیے. کلمہ کون پڑھے گا جو نیا مسلمان ہو؟ اچھا
نیا نیا مسلمان. ہاں سردار مکہ نے کیوں کہا ابو طالب آج سے تم اپنے بھتیجے کو سردار ماننے لگے؟ ارے میرے بھائی توجہ کر لو, آج سے تم اپنے بھتیجے کو سردار ماننے لگے؟ اللہ, ایمان کی سوال کر رہے, ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ اب ہم مکے میں قحط پڑ گیا, پانی نہیں برس رہا تھا. لو اب بولیے کہ سرکار پانی نہیں برس رہا تھا, لوگ پریشان, یہ کفار مکہ جمع ہو گئے کہاں؟ خانہ کعبہ کے باہر میدان میں جمع ہوئے اور کہتے ہیں میٹنگ کری, کہتے ہیں سب لوگ جتنے ہیں, جتنے قبیلے ہیں, اپنے اپنے بتوں کو لے کے چلو اور میدان میں چلنا. اب بتوں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگیں گے, اللہ پانی برسا دے گا. کسی نے رائے دے دی کہ ابو طالب کو بلا لو سردار کو, پتا چل جائے گا ان کا بت کون ہے. یا اللہ, یہ بڑا جملہ تھا خاندان بنی ہاشم کے لیے, ناز کیا کرو. دیکھیں وہ کس کو مانتے ہیں, آیت الباب کیا قبلہ, ہم لوگ دعا مانگیں گے, اپنا اپنا بت لے کے جائیں گے, آپ بھی اپنا بت لے کے آ جانا, آپ بھی لے کے آ جانا پانی برسوانے کے لیے. کہاں میں آؤں گا. ہاں سب جمع ہو گئے, میری طرف تصویر دیکھنا, تصویر کا زمانہ ہے. سب جب جمع ہو گئے انتظار دیکھ رہے ہیں, ارے سردار نہیں آیا, ابھی سردار نہیں آیا, ابو طالب نہیں آیا, ابو طالب نہیں آیا. اچھا نہیں آیا نا, کہا نہیں. ایک بار شریعت قدح جناب ابو طالب کا دروازہ کھلا, پہاڑی پر بیٹھے ہوئے سرداران کفار قریش دیکھ رہے تھے اور دور سے چلا کے کہتے ہیں کہ لگتا ہے ابو طالب اپنے کاندھے پہ کسی کو بٹھا کے لا رہے ہیں, اب پتہ چل گیا ان کے پاس بھی کوئی ہے. اب جو دیکھا, اب جو قریب آئے تو کیا دیکھا, جناب ابو طالب اپنے کندھے پہ اپنے 2 سال کے بھتیجے محمد کو بٹھائے ہوئے, میرے ساتھ بولنا, محمد کو بٹھائے ہوئے. اب جب کفار کے قریب پہنچے, کفار ادھر ادھر سلام دعا یہ وہ کرنے لگے, کسی کو کوئی لفٹ نہیں, کوئی لفٹ نہیں دی ابو طالب نے. سیدھے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے, ہم سے ایمان ہے ابو طالب پوچھ رہے ہو. اب دیکھو پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے, اپنے بھتیجے محمد کو یوں بلند کیا کہ پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے, پانی برسا دے. توجہ رکھنا, تیرے حبیب کا واسطہ, تیرے حبیب کا واسطہ ہے, تجھے پانی برسا دے. لکھا ہے دعا تمام نہ ہونے پائی تھی کہ پانی برسنے لگا. توجہ رکھیے گا, پانی برسنے لگا. اب بتاؤ 2 سال کے محمد پر ابو طالب کا کیا ایمان ہے؟ ہم سے کلمہ پوچھ رہے ہو, میں یہاں سے کہتا ہوں, شاید تھوڑی سی گزارش ہے, جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اب دیکھیں اس جملے پہ آپ چپ رہے تھے کہ نہیں؟ جناب ابو کس کے کہا کرو چلا کے پوری دنیا کے سامنے, حضرت مولا علی کے والد جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن رسول اللہ کا نکاح پڑھا. بڑا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا, کلمہ نہیں پڑھا لیکن بس آخری بات آ گئی, کلمہ نہیں پڑھا, مولا کے فضائل نہیں پڑھے, پھر کبھی انشاءاللہ. کلمہ نہیں پڑھا, وہی لکھ رہے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا جی, اور وہی لکھ رہے انہوں نے جناب ابو طالب نے جناب رسول اللہ کا نکاح پڑھایا. اب سن لینا دل تھام کے, جہاں تک میری آواز جاری, جو بچے باہر بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں. ہمارے ہاں نکاح پڑھانے والے کا بھی ایک دستور ہے, ایک قانون ہے. نکاح جو پڑھانے آئے گا, جس کا نکاح پڑھانے آئے گا, اس سے علم میں بلند ہو یا برابر ہو. نہیں سمجھ پا میرے بھائی, بڑے بولو نا. جس کا نکاح پڑھانے آئے گا, وہ جو نکاح پڑھانے آئے گا اور جس کا نکاح پڑھا رہا ہے, وہ علم میں اس سے بلند ہو یا برابر ہو, تبھی نکاح نہیں, تبھی نکاح ہوگا. اب بتاؤ رسول اللہ نے کتنے نکاح کیے؟ بولو بھائی میرے بڑے, رسول اللہ نے کتنے نکاح کیے؟ 9-10 جتنے بھی کریں, لیکن پہلا پڑھایا ابو طالب نے. بعد کے باقی نکاح کس لئے پڑھائے؟ کہا سرکار نے خود پڑھے, اما جب خود پڑھ لیتے تھے تو پہلا کیوں نہیں پڑھایا؟
ارے تھوڑا جاگو بھائی، میرے ساتھ آ جاؤ. پہلا کیوں نہیں پڑھایا؟ کہ نکاح کے دستور ہے کہ نکاح وہ پڑھائے گا جس کا خرج صحیح ہو، مخرج صحیح ہو، لہجہ صحیح ہو، ہے نا، قرض صحیح ہو، آواز صحیح ہو، آواز بیٹھی نہ ہو، تتلی نہ ہو، لہجہ بلند ہو. اللہ اکبر، کمال ہے، جانے قربان ہو جائے عظمت ابو طالب پر. محمد کا نکاح پڑھانے کے لیے اللہ کو نہ ایسا لہجہ ملا تھا، نہ ایسی قرت ملی تھی، نہ ایسا علم ملا تھا، نہ ایسی آواز ملی تھی جیسی جناب ابو طالب کی. مل کے ایک سلوات، مل کے بس آخری بات آ گئی، مل کے سلوات. آؤ بیٹا آ جاؤ نا، آخری بات آ گئی. اب تمہارے لیے جملہ پڑھ دوں گا، اب تم سلوات بھیج دیں. تمہیں خاص کر کے بلا لیا، تمہارے لیے اب جملہ پڑھتے ہیں. آ جاؤ بیٹا، ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد. بالکل میں بندھا ہوا ہوں سرکار، بالکل بس جلدی سے مجھے تھوڑا سا پانی. مل کے ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد. آپ جگہ اگر اندر آ سکتے تو آپ آ جاؤ، 2 منٹ مل کے سلوات نظر کرتے، تھوڑا جگہ دے دیں. مل کے میرے ساتھ، اچھا آپ دھیمے دھیمے بول رہے تو میرے ساتھ بول دو، نعرہ حیدری. تو عزیزان محترم، اب نکاح کون پڑھانا آیا؟ جناب ابو طالب. کس کا نکاح؟ اور جو برات گئی نا رسول اللہ کی، اما ہم سرکار کیا بتائیں، مجھے تو آپ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں. اما جیسی پہلی شادی ہو جاتی ہے، جیسی پہلی شادی ہو جاتی ہے نا، وہ جو پورے شہر کو خبر ہو جاتی، دوسری شادیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا. جی آپ کب ہوئی کب نہیں ہوئی، ہاں کب ہوئی شادی کب نہیں، پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا. اب سنو، رسول اللہ کی برات میں ایک صاحب چلے جن کا نام تھا، بچے لوگ جن کو میں نے بلایا وہ توجہ کریں، ان کا نام تھا مسٹر ابو جہل. مسٹر ابو جہل. جاہل آدمی ہمیشہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی پہچان لے مجھے. ہاں کیا بات ہے، توجہ کریں گے. جاہل آدمی جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے لوگ ہمیں پہچان لیں. اب وہ تو جاہلوں کا باپ تھا. آ جائیے بھائی جلدی آئیے. اب سلوات بھیج دیں. اب روک لینا بھائی، اب ایک مل کے سلوات بھیج دیں محمد علی. بس سب آخری میں مل کے سلوات بھیج دیں محمد علی محمد. سرکار آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، میری محنت کو سمجھ رہے ہوں گے، میں نے کتنی یہاں تک لے آیا. توجہ رکھیے گا. وہ ابو جہل بھی لگ گیا، ہم بھی چلیں گے. تو جب برات جاتی نا، تو برات میں کچھ ایسے براتی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. یار ہم دولہا کے چاچا ہیں، ہم دولہا کے ماما ہیں، ہم دولہا کے بھائی ہیں، سوتیلے ہی صحیح، ہم دولہا کے فلاں ہے نا. آگے یہ سب لگ جاتے ہیں. وہ ابو جہل بھی لگ گیا. جناب جانے قربان ہو جائے ملائکۃ العرب پر، بلانا کبھی پڑھوانا مجلس تمنا نہیں ہے، خالی ملائکۃ العرب پہ پڑھیں گے، جناب ختیجہ پر. اللہ اکبر. جناب ختیجہ نے 400 سونے کی کرسیاں منگوائیں. بولو نا میرے ساتھ، کائنات کی سب سے ریچسٹ لیڈی کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. سب سے امیر ترین عورت جناب ختیجہ. بلایا، 400 کرسیاں رکھی ہوئی براتیوں کے لیے. ایک کرسی سرکار سونے کی تھی اور اس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، اس کو الگ رکھ دیا تھا. اور جناب ختیجہ نے کہا تھا جو اس کا اہل ہو اسی کو بیٹھنے دینا. اللہ تھوڑا میرے ساتھ ہونا. جناب ختیجہ نے کہا اپنے جو غلام جناب ورقہ سے، جو اس کا اہل ہو اسی کو بیٹھنے دینا، غیروں کو نہ بیٹھنے دینا. اب جو برات چلی تو ایک سے اس زمانے کے اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہے نا. اور وہ جب پہنچے برات میں، اب جو کرسیاں 400 تھیں وہ بھرنے لگی. ابو جہل نے سوچا یہ والی کرسی پہ اگر بیٹھ گئے تو کیسے پتا چلے گا ہم یہ ہیں. وہ لپکا. سرکار یہ پہلے ہی بول دی ماشاءاللہ. جی ہے سرکار ماشاءاللہ، زبردست نظامت کر رہے ہیں. کہہ رہے وہ پہلے ہی بیٹھے، ہم نے یہ نہیں پڑھا، ہم نے لکھا، ہم نے جو پڑھا وہ سنے. ہم نے پڑھا وہ بیٹھنا ہی چاہ رہا تھا، اور یہ نہیں پڑھا یہ میرا جملہ ہے، آدھا ہی بیٹھا تھا.
یہ میرا جملہ ہے. آدھا ہی بیٹھا تھا, جناب ورقہ نے اس کا کالر پکڑا, اے مسٹر ابو جہل اپنی اوقات میں رہو. اپنی اوقات میں رہو, یہ تیرے لیے نئی کرسی ہے. نے کہا ہاں, وہ بیچارہ سے پڑھا گیا. اب جناب ورقہ نے, توجہ کریں سرکار میرے ساتھ بولیں گے, 7 چکر لگائے ان براتیوں کو کہ, اور ایک ایک براتی کو دیکھا. 7ویں بار میں جناب ختیجہ نے نام نہیں بتایا تھا کس کو بٹھانا ہے. 7ویں بار میں آیا جناب ابو طالب کے پاس, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور یہ جگہ آپ کی نہیں ہے, وہ ہے. اللہ توجہ رکھیے گا, وہ کرسی آپ کا انتظار کر رہی ہے. اب سونے والی کرسی پہ جناب ابو طالب بیٹھے جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے, اور جیسے دیکھا نا ایک طرف عورتیں بیٹھتی ہیں ایک طرف آدمی, پردہ ہوتا نا نکاح کا, ویسے وہاں بھی تھا. ایک طرف جناب خدیجہ, ایک طرف جناب رسول اللہ. اب جو پردہ تھا یہ پردہ نہیں تھا, قنات لگا دی گئی. پردہ کہے کا تھا, بڑا سا ڈھیر لگا تھا ہیرے کا, پھر اس کے بعد زمرد کا, پھر سرخ یاقوت کا, پھر موتی کا, پھر سونے کا, پھر چاندی کا. 7 بڑے بڑے ڈھیر لگے تھے. نہ ادھر والے ادھر دیکھ پاتے, نہ ادھر والے ادھر دیکھ پاتے. بیچ میں ابو طالب بیٹھے. ارے شمش رسالت پر قربان ہونے والوں توجہ تو فرما لو. بیچ میں ابو طالب بیٹھے, کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, نکاح پڑھا رہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی جعلنا من ذرۃ اسماعیل و ذرۃ ابراہیم. اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نسل ابراہیم اور اسماعیل میں منتخب کیا, اقرار دیا. اب جملہ سنو, ایمان بدل دیں گے کہ لفظ الحمدللہ آدم سے لے کر اس وقت تک کسی بشر نے پڑھا ہو تو بتا دو. میں نے بڑا جملہ کہا بھائی, بڑا جملہ کہہ دیا. کسی بشر نے پڑھا ہو تو بتاؤ یہ لفظ الحمد. تھوڑی توجہ کر لو, میری عادت ہی ہے, یا جب آپ یہاں پہ بیٹھو گے تو تھوڑا احساس ہوگا. توجہ رکھیے گا, فکر کی منزل ہے. وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نسل آدم سے لے کر اب تک, یہ بتاؤ لفظ الحمد کسی نے پڑھا؟ رسول اللہ کتنے سال کے ہیں جب نکاح ہوا پہلا؟ 25 سال. قرآن آئے گا کتنے سال بعد؟ 15 سال بعد. اما جس کا بیٹا 10 سال قرآن آنے سے 10 سال پہلے تلاوت کر لے, شک کر رہے ہو, اس کا باپ قرآن آنے سے 15 سال پہلے سورہ حمد کی تلاوت کر رہا ہے. اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان, بس احسان کا بدلہ احسان ہے. ابو طالب تیرا احسان ہے نا, تو نے پہلی بار الحمدو کہا ہے. اس کائنات کے آخری وقت تک ایک بھی نمازی رہ جائے گا اس سے سورہ یاسین نہیں سنیں گے نماز میں. ارے بھائی توجہ رکھو, اس سے سورہ حمد سنیں گے. پروردگار ہر نمازی سے الحمدو کیوں کہا؟ یہ احسان ابو طالب ہے بس. اور پروردگار ماجرا سمجھ میں نہیں آیا, یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو اللہ اکبر. میرا وقت ختم ہو گیا, نہیں تو آپ کے نعرے پہ میں پڑھتا. اللہ کی قسم, جو علی والے ہوتے ہیں وہ بڈھے نہیں ہوتے. تو بزرگ تو ہو سکتے ہیں, بوڑھے نہیں ہو سکتے, کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھا جانے والا نہیں. ہائے ہائے اللہ اکبر. ہاں ابھی ہم سے بتا رہے تھے 78 ایئرس کے ہیں نا, بتا رہے تھے نا, کوئی بوڑھا نہیں جائے گا جنت میں. ہمیں کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جانے والا. آپ بوڑھے لوگ گھبرانے, بزرگ گھبرانے, ان کی سرپرستی میرے لیے ضروری. معاف کریں گے آپ, جملہ آپ سے دعا چاہیے. کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. امان روایت میں مولا فرماتے ہیں جنتی کتنا بھی بوڑھا کیوں نہ ہو, جب جنت سے 300 میل دور ہوگا اسے جنت کی ہوا لگے گی, جوان ہو جائے گا. توجہ نا,
وہ جوان ہو کے بیٹھو نا, علی کی محبت بوڑھا کہاں ہونے دیتی, بوڑھا نہیں ہونے دیتی. اب آخری بات سنو, میں نے کہا رسول اللہ کو 2 سال کی عمر میں جناب ابو طالب یہ اٹھا رہے ہیں, ایسے اٹھا رہے ہیں نا پہاڑ کی چوٹی پر کفاروں کے درمیان. اب غدیر کے میدان میں, ہاں تھوڑا سا بول لینا, غدیر کے میدان میں رسول اللہ 52 کاٹھیوں کا ممبر بنوا رہے ہیں. اچھا جب ہم اتنے ممبر پہ اونچے ہو گئے اور ٹوپی بھی لگائے تھے تو اونچا تھا نا, اب ہم کسی کو یوں بلند کریں گے تو کیا مقصد رہے گا؟ 52 سیڑھیوں پہ پہنچ گئے, کہتے ہیں اللہ مولایا وانا معین المومنین, اللہ مولا ہے سب کا, میں مومنین کا مولا ہوں. اور کہتے کہاں ہے علی؟ جیسے علی آگے دونوں ہاتھوں اٹھائے یہ پلل کیا, مان کنتم مولا فہذا علی مولا. اب بولنا میرے ساتھ, مان کنتم مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. میر حسن جائسی نے کہا تھا ابس درمانی ہے من کنتم مولا میر ابی ہرسو, علی مولا بائی مانا محمد بوز مولا. کیوں معنی میں پڑے ہو کہ مولا کے معنی کیا ہے؟ مولا کے معنی ویسے ہی ہیں جیسے محمد مولا ویسے علی مولا. آخری بات, میں یہاں پر مجلس پڑھنے آیا ہوں, میں اپنے گھر پہ کہہ کے آیا آج رات کو یا کل صبح واپس آ جائیں گے. جب میں اپنے گھر پہنچوں گا, آخری بات ہے, اپنے گھر پہنچوں گا تو گھر والے کیا پوچھیں گے؟ کیسی مجلس پڑھی, کون کون تھا, کس نے نظامت کری, کون سی انجمنیں تھیں, یہ سب پوچھا جاتا ہے نا, جسے روز سوال کرتے ہیں. اور اگر میں آج رات کو نہ پہنچوں, پرسوں پہنچوں اور میرا موبائل بھی آف ہو جائے مثلا, میں پرسوں پہنچوں تو میرے گھر والے پہلے کیا پوچھیں گے؟ کیسی مجلس پڑھی, کیا پوچھیں گے؟ ارے سرکار جیے, ہاں جیے نا, کوئی کہہ رہا تھا جیے, میرے میں بولا ہی نہیں ایک بار بھی, ہے نا, توجہ رکھیے گا, میں نے کہہ دیا جی آپ توجہ رکھو, ہر علی والا جیتا رہے, کیونکہ زندگی ہے ہی ہمارے نام. امام مرنے سے وہ ڈرے جس کی قبر میں اس کا مولا نہ آئے. میر انیس نے کہا تھا وہ کیا سوال کریں گے فقیر سے پہلے, نہ آئیں گے وہ میرے دستگیر سے پہلے, جو آ گئے بھی جناب امیر سے پہلے, تو بول اٹھوں گا منکر نکیر سے پہلے. علی امام منست و منم غلام علی, ہزار جانے گرامی. علی والے بنو نا, ڈر کے ہو رہے ہو. کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی, مولا علی سے میری ملاقات. اللہ, یہ میرے والد صاحب کے مصرے نا, کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی, مولا علی سے میری ملاقات ہو گئی. سرکار مولا علی سے میری ملاقات, اور منکر نکیر قبر میں کر بیٹھے جو سوال, میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی. حیدری یا علی. بس آخری بات, مجلس دیر ہو جائے گی, نماز کا وقت آرام ہے نا, بس ختم کرو توجہ. اب ہم 10 منٹ میں ختم کرا. اب جب ہم وقت سے لیٹ پہنچے 3 دن, گھر والے کیا پوچھیں گے اتنے دن کہاں رہ گئے؟ ہر حاجی کو رسول اللہ نے 3 دن روکا, بولو ہاں نا, روکا نا. وقت سے حاجی پہنچتا, بچہ پوچھتا ابا کیسا حج کیا, شیطان کو مارا کہ نہیں, چکر لگایا کہ نہیں, سر منڈوایا کہ نہیں, یہ سوال تھے نا. اب جو 3 دن کے بعد پہنچے, کیا سوال آیا؟ ابا رہے کہاں گئے؟ ہر ابا نے, ہر نانا نے, ہر دادا نے, ہر چاچا نے, ہر خالہ نے, ہر خالو نے اپنے چپلے پوتے کو, اپنے ناتی کو, اپنے بھتیجے کو, اپنے بھانجے کو یہ بتایا, ارے غدیر میں مولا نے مولا کو مولا بنا دیا. حیدری بس عزیزان, مل کے ایک سر بات نظر کرتے ہیں محمد والے محمد, سب لوگ مل کے سر بات بھیج دیں محمد. بولو نا, جان علی کے لیے ہے, یہ زندگی علی کے لیے. کربلا میں یہ علی کو قتل کیا گیا ہے, مولا علی کو. امام حسین نے پوچھا کیوں قتل کر رہے ہو؟ عمر ساتھ آوازیں بہت آ رہی, خاموش کر دے. اس نے کہا مولا, اشارہ کیا, لوگ خاموش ہو گئے. امام نے کہا بھی آوازیں آ رہی, کہ یہ گھوڑے ہنن آ رہے ہیں, یہ اونٹ بلبل آ رہے ہیں, کہا ان کو بھی خاموش کر دے. کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے. کمال حسین, بلکہ یہ کمال علی. اشارہ کیا,
جس گھوڑے کا منہ کھلا تھا کھلا رہ گیا, جس اونٹ کی ٹاپ اٹھی تھی اٹھی رہ گئی. اللہ اکبر, توجہ رکھیے گا, یہ ہے شان امام. ہمارے ساتھ کیوں مار رہا, مجھے قتل کر رہا میرے بچے. اب یہ نہیں کہا شروع میں, یہ اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد کہہ رہے ہیں. اصغر کو دفن کرتے وقت تمہیں یاد کرنے کے بعد حسین کہہ رہے ہیں. کیوں مار رہا ہے؟ تم میں سے کسی کا میں قرضدار ہوں؟ کسی کا حق مارا ہے؟ بتاؤ. سب چپ. کہا پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ ایک ساتھ آواز آئی, بغض کا للبیک, تیرے باپ کی دشمنی میں. اللہ اکبر, سمجھ گئے بغض علی. عزاداروں, چہلم ہے آج نا, بڑا اہتمام کیا ہے, بڑا کھانے کا اہتمام, انجمنوں کے لیے آرام کا اہتمام, کربلا والوں کے نام پر ادھر. آپ میری طرف دیکھنا, بہت گریا کرو گے. میں نے پہلے ہی کہا تھا سال بھر مجلس یاد رکھو گے. اب مصائب کی منزل ہے, توجہ سے سننا میری بات کو. کھانے کا اہتمام کرتے ہو, تبرک کا اہتمام کرتے ہو, پانی کا اہتمام, لیکن یہ کربلا والے بچے بھی ایسے تھے. ہم نے سرکار روایتوں میں پڑھا ہے کہ سکینہ نے پانی تو مانگا, لیکن کسی روایت میں یہ نہ ملا کہ کھانا بھی مانگا ہو. یہ ظرف اہل بیت تھا. سکینہ, میری ماں بہنیں بہت بڑی تعداد میں تیرے لیے پڑھتا ہوں, میری ماں بہنوں بیٹیوں سننا, جہاں بھی ہو رک جانا ایک لمحے کے لیے. تمہاری گودیوں میں بچے سلامت رہیں, اور بیٹیاں ہوں تو خصوصی طور سے آج پیار کر لینا. آپ بھی اپنی بچیوں کو پیار کرنا. بس ذکر آ گیا نا, جو چیز سرکار انسان کے پاس ہوتی ہے اس چیز کی انسان آرزو نہیں کرتا ہے, وہ چیز نہیں مانگتا جو چیز ہے. لیکن یہ باپ بیٹے ایسے ہمیں ملے. مولا علی کے 2 بیٹے ہیں پھر بھی بیٹا مانگ رہے ہیں. کبھی سوچا تو؟ مولا حسین کے 2 بیٹیاں ہیں پھر بھی نماز شب میں کہہ رہے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو ہم سے کبھی جدا نہ ہو. تصور کر کے رونا, میں یہی مصائب پڑھنا, مجھے ایسی بیٹی دے دے جو کبھی جدا نہ ہو. اللہ نے حسین کو سکینہ جیسی بیٹی دی. جب حسین کو سکینہ ملی نا, سکینہ کے معنی جانتے ہو بیٹا؟ باپ کے دل کا چین. صرف میں تب دیکھنا اور اپنے آپ گریا ہوگا. باپ کے دل کے سکون کا نام ہے سکینہ. روز رات کو 4 سال تک روز رات کو امام حسین جناب رباب کے خیمے میں آتے, کہتے رباب سکینہ کو مجھے دے دو, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. جب بلند کرنا آواز پر پابندی نہیں تمہارے رونے پر, کیسے آواز کو بحال کرنا, توجہ رکھنا. اور کہتے مجھے نیند نہیں آ رہی. جناب رباب جناب سکینہ کو دیتی. جب سکینہ مل جاتی, امام عالی مقام اپنے حجرے میں آتے اور حجرے میں لیٹ جاتے, اپنے سینے پر اپنی سکینہ کو لٹاتے. جب سکینہ سو جاتی تب حسین کو نیند آتی. یہ 4 سال میں روز دستور تھا حسین کا, لیکن یہ رات میں دستور نہیں بدلا, 4 سال میں دن میں دستور بدلا. کب؟ جب حسین خیمے سے رخصت ہوئے, گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑے سے کہا اسب با وفا چل, یہ تیرے امام کی آخری سواری ہے. گھوڑا آگے نہیں بڑھا. حسین کہتے ہیں نانا کے گھوڑے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تو بھی تھک گیا. حسین آخری بار سوار ہے, اب نہیں بیٹھے گا. گھوڑا نہیں چلا. حسین نے اجیت اللہ کہا گھوڑے تو بھی 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے, مجھے احساس ہے, لیکن چل تیرا امام آخری بار بیٹھا ہے تجھ پر. بس ایک بار گھوڑا رونے لگا, سر کو اٹھا کے کہا مولا میری کیا مجال ہے کہ میں رک جاؤں. میرے قدموں سے سکینہ لپٹی ہے, دونوں ہاتھوں سے دونوں پیروں کو پکڑے ہوئے, کہتی نانا کے گھوڑے میرے پاپا کو نہ لے جا, جو بھی گیا مقتل میں واپس نہیں آیا. اجرکم اللہ. آخری مجلس ہے, فیض آباد کے مومنین گریا کرو, آواز بلند کرو. ہو سکتا ہے سکینہ کی دادی آئی ہو آج. اتنی بڑی تعداد میں ماں بہنیں, عورتیں ہیں, بچے. اب حسین نے کیا دیکھا, پھر میری طرف دیکھنا, دونوں
قدموں کو سکینہ پکڑے. ایک بار حسین گھوڑے سے اترے, اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کر. اللہ نے نفسیاتی بات رکھی, اپنی بیٹی سے کہا بیٹا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے, اب سننا میری طرف دیکھ کے سننا, بیٹا آپ تو رخصت کر چکے تھے. سکینہ کہتی بابا میں نے خیمے سے رخصت کیا, جیسے تم گھوڑے پہ بیٹھے نا ہم نے پردہ ہٹا کے دیکھا شام ہو رہی ہے. ہم نے سوچا بابا میرا ڈھونڈے گا رات کو, میں خود نہ بابا وہ چلی جاؤں. اب بابا سے آگے کہتے بابا میں تیرے سینے پر لیٹوں گی بابا. اب بچی نے ضد کری, حسین چلتی ہوئی زمین پر لیٹے, اپنی 4 سال کی بیٹی کو اپنے سینے پر لٹایا, ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار میری سکینہ کو صبر دے دینا. اب جی آپ سب سر اٹھا لو, سب میری طرف دیکھو جتنے لوگ ہیں, بالکل اطمینان سے رونا جیسا بھی آپ روتے ہو. ایک بات سنو, امام نے دعا کی, سکینہ اٹھی, حسین بھی اٹھے. اب سکینہ نے حسین کا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑا. سکینہ سے کہتے حسین جانے دو. سکینہ کہتی نہیں بابا, نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, ارے چھاتی پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. اس نے کہا پھر سوئیں گے کہاں پر علی اصغر؟ شاہ نے کہا ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, ارے شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. کیسی ہیں یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا. گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. میں نے سرکار اس بند کے لیے زحمت دی آپ کو. میر صاحب نے ایسا بند کہا جیسا لگتا حسین کہہ رہا ہوں. شاہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی, اللہ اولادیں جی ہیں. شاہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی, ارے دیتی ہو کچھ عباس کو پیغام زبانی. اودے ہیں لب لال ہے یہ تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بیٹی کے لیے لاتا ہوں پانی. سکینہ نے دامن نہیں چھوڑا. میر صاحب نے عجب بیت کہی کہ محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ, ارے ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. لو کربلا میں شام آ گئی, بس مجلس ختم ہے. اونٹ دیکھا ہے آپ نے, اونٹ دیکھا ہے نا, اونٹ پہ ایسے نہیں بیٹھا جاتا ہے جب تک اماری نہ ہو. 4 سال کی سکینہ کو 11 محرم کو اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا. میری طرف دیکھنا, بہت ماتم کرو گے آج. یاد کر کے سکینہ کو پرسا دینا حسین کو. سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا. اونٹ تیز چلا, سکینہ اونٹ کی پیٹھ سے گر گئی. جیسے سکینہ گری نا اونٹ کی پیٹھ سے, ایک بار سر حسین جس نیزے پہ تھا وہ ٹھہر گیا. جب نیزہ ٹھہرا, اب وہ شمر نے کیا کیا, تازیانہ لے کے تمہارے چوتھے امام کے پاس آیا. وہ بید بھی کی کہ امام نے ایک بار اپنے باپ کے سر کے پاس آ کے کہا بابا اب تاب نہیں ہے جس میں. کیوں رکا ہوا ہے سر؟ بیٹا میری سکینہ پیچھے رہ گئی. زینب اور ام کلثوم ڈھونڈنے گئی, ایک بی بی لیے بیٹھی تھی, سکینہ کو لے کے, میں مصائب چھوڑ رہا ہوں جلدی لے کر آئی. اب میری طرف دیکھ لینا, اب جو لے کے آئی تو سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پر بٹھایا نہیں, بلکہ اونٹ کی پیٹھ پر سینے کے بل لٹا دیا گیا اور ایک رسے سے سکینہ کو باندھ دیا گیا. ماتم دارو, جتنے بل پڑے نا اتنے زخم جسم سکینہ پر. اجرکم اللہ. جس نے نازنی چھلی ہو گیا. میں ختم کر رہا ہوں, بس آخری بات ہے, پھر انشاءاللہ یہ مصائب پھر پڑھوں گا. ختم ہو گیا میرا وقت, معاف کر دینا, توجہ رکھنا. آخری بات سن لو. یہ قافلہ 12 محرم کی شام کو جب کوفے پہنچا, سرکار اب دعا چاہیے, سرکار آپ لوگوں سے دعا چاہیے اس جملے پر. یہ بیٹا سنو, جب آپ لوگ شاید لوگ سن لینا, جب 12 محرم کو یہ قافلہ گیا نا کوفے, تو کوفے کے بچے
چوراہے چوراہے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک بچہ ان بچوں کے پاس آیا دوڑتا ہوا، اس بچے سے نے کہا کہ چلو ایک ایسا اونٹ دکھائیں جس کے پیروں سے خون بہ رہا ہے، ماتم کر لینا، چلو ایک ایسا اونٹ دکھائیں جس کے پیروں سے خون بہ رہا ہے۔ وہ بچے سب آ گئے، سکینہ جس اونٹ سے بندھی ہوئی تھی اس بچوں نے اسے گھیر لیا، اپنے حلقے میں لے لیا، نرغے میں لے لیا۔ اب بچوں نے دیکھنا شروع کیا اونٹ کو، ان بچوں میں سے ایک بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ارے اونٹ تو زخمی نہیں ہے، یہ پھر خون کہاں سے نکل رہا ہے؟ دوسرے بچے نے کہا ٹھیک سے تو دیکھ، اونٹ کا جسم زخمی نہیں ہے لیکن جو بچی بندھی ہے نا اس کے زخم سے، ایک ایک زخم سے خون بہ رہا ہے۔ کوفے کی گلیوں میں بابا تیری سکینہ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار عالم اس بڑی عبادت کو قبول فرما لے۔ میرا مولا بانیان مائے مجلس جو ہیں نہیں، انتقال کر گئے، جنہوں نے 93 ایئرس پہلے قائم کیا تھا اس مجلس کو، ہے نا، حکیم سید علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ یہ حسین کا غم ہے جو زندہ رکھے ہیں مرنے کے بعد بھی، دعا کریں ان کے لیے آپ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ تمام مومنین مومنات آباد رہیں، شاد رہیں، سلامت رہیں، جیتے رہیں، خوش رہیں، اور بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نسلوں میں اس ذکر حسین کو باقی رکھنا، ہماری نسلوں میں اس ذکر کو رکھنا، اور دعا بڑی یہ ہے کہ اس بڑی عبادت کو بڑی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما دے، اور آپ سب جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ماتم حسین۔ ابھی نماز کے ٹائم حضرات نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز ظہر آپ ادا کر لیجئے۔ اس کے فوراً بعد مقامی انجمن زین العبا کے ممبران سے میری درخواست ہوگی